قیامت کے دن جس شخص نے کسی کو دکھانے کے لیے، شہرت ناموری کے لیے، ریاکاری کے لیے کوئی عمل کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تمہارے اس عمل سے بیزار ہوں۔ وہ جس کے لیے کیا ہے، جس کو اس میں شریک کیا تھا، اسی سے جا کر اس کا ثواب لے لو، اسی سے جا کر اس کا اجر لے لو۔ امام مسلم نے یہ حدیث مبارکہ روایت کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث مبارکہ بیان کرتے تھے تو ان کے اوپر غشی طاری ہو جاتی تھی، بے ہوش ہو جاتے تھے، اس قدر ڈرتے تھے کہ خدا خبر ہمارے اعمال کا کیا ہوگا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث سنائی گئی تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میں تمہارے بارے میں سب سے زیادہ شرک اصغر سے ڈرتا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریاکاری۔ امام احمد نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے۔ یہ ریاکاری یعنی دکھلاوے کے لیے کوئی عمل کرنا تاکہ شہرت، ناموری اور واہ واہ ملے۔ اور ریاکاری اور سمعہ یہ دو چیزیں ہیں۔ سمعہ سے مراد یہ ہے کہ آدمی نے عمل تو اخفا کے ساتھ کیا، چھپا کر کیا، لیکن دل کا چور جو ہے وہ یہ خواہش کر رہا ہے کہ اس کی داد ملنی چاہیے۔ پھر وہ کبھی دوسروں کے سامنے کہتا ہے کہ میں نے رات کو تہجد پڑھی، اس میں ایسے ہوا ویسے ہوا، کبھی اپنے خفیہ کسی کار خیر کا ذکر کرتا ہے، کسی کی مدد کی، کسی کی خدمت کی، فلاں مار کا سیر کیا، تو وہ دوسروں سے اس کی داد لینا چاہتا ہے۔ تو یہ ریا اور سمعہ جو ہے بڑی خطرناک بیماری ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کے اندر یوں داخل ہوتا ہے، یعنی شرک خفی یا شرک اصغر، کہ جس طرح سیاہ رات میں، اندھیری رات ہو اور ایک کالے رنگ کی، سیاہ رنگ کی چیونٹی ایک سیاہ رنگ کی چٹان کے اوپر رینگتی ہوئی چل رہی ہو، نہ آدمی اس کو دیکھ سکتا ہے، نہ اس کی رفتار کو محسوس کر سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح سے یہ ریاکاری کا مرض انسان کے اندر جو ہے وہ داخل ہوتا ہے۔ تو اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ مرض کس قدر خطرناک ہے۔ ہمیں اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور ہمیشہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ہم اس مرض کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں۔ ریا جو ہے وہ اخلاص کی ضد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بار بار اخلاص کے ساتھ نیک عمل اور عبادت کی تاکید کی ہے اور حکم دیا ہے۔ فرمایا الا للہ الدین الخالص، فرمایا کہ دین، اطاعت، فرمانبرداری، عبادت خالص اللہ کے لیے ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے عبادت کریں، پورے خلوص کے ساتھ، اس میں کوئی ریا اور سمعہ کا شائبہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو پورے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق وہ عمل ہو۔ تو ریاکاری ایک خطرناک مرض ہے جو اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں جس کو امام ابن ماجہ نے نقل کیا ہے کہ ہم صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہوئے فتنہ دجال کا تذکرہ کر رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے نزدیک فتنہ دجال سے بھی خطرناک ایک فتنہ ہے، کیا میں تمہیں اس سے آگاہ نہ کروں؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک خفی، اور پھر فرمایا کہ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، پھر اس بنا پر اپنی نماز کو مزین کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ استغفر اللہ، سوچئے، غور کیجئے، کبھی ہمارے اوپر یہ کیفیت طاری تو نہیں ہوتی؟ اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے، اس لیے کہ فتنہ دجال میں بہت کم لوگ مبتلا ہوں گے اور اس میں کثیر تعداد میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔
اور یہ زیادہ خطرناک مرض ہے، تو ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، جیسا کہ دوسری حدیث مبارکہ اسے بھی امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تمہارے اس عمل سے بیزار ہوں وہ جس کے لیے کیا ہے، جس کو اس میں شریک کیا تھا، اسی سے جا کر اس کا ثواب لے لو، اسی سے جا کر اس کا اجر لے لو۔ امام مسلم نے یہ حدیث مبارکہ روایت کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث مبارکہ بیان کرتے تھے تو ان کے اوپر غشی طاری ہو جاتی تھی، بے ہوش ہو جاتے تھے، اس قدر ڈرتے تھے کہ خدا خبر ہمارے اعمال کا کیا ہوگا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث سنائی گئی تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ یعنی اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ اکابرین اس معاملے میں کس قدر اللہ سے ڈرتے تھے اور خوف زدہ رہتے تھے کہ کہیں ہمارے اعمال ریاکاری کا شکار ہو کر تباہ و برباد نہ ہو جائیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے حوالے سے شرک خفی کا جو ہے خوف رکھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا ہم لوگ پھر چاند، سورج اور پتھروں کی پرستش کریں گے؟ فرمایا نہیں، بلکہ تم لوگ ریاکاری کرو گے اور دوسروں کو دکھانے کے لیے عمل کرو گے۔ یہ وہ عمل تھا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں خوف زدہ رہتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس سے خوف زدہ رہنا چاہیے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ ایک بڑی مشہور روایت ہے جس میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 3 لوگوں کو لایا جائے گا۔ ایک وہ شخص ہوگا جو قرآن کا عالم تھا، دعوت و تبلیغ کا کام کرتا تھا، درس قرآن دیتا تھا، لوگوں کی اصلاح کے لیے کام کرتا تھا۔ اس سے پوچھا جائے گا، اللہ فرمائے گا میں نے تجھے علم عطا کیا، تو نے اس کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے اس کو علم کو دوسروں تک پہنچایا۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تو واہ واہ کے لیے ایسا کرتا تھا، وہ واہ واہ دنیا کے اندر ہو گئی ہے، تیرے لیے آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے، اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک سخی شخص جو دنیا میں سخاوت کرتا تھا، صدقہ خیرات کرتا تھا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا تھا، مال ان کے اوپر لٹاتا تھا، اس سے پوچھا جائے گا، اللہ فرمائے گا میں نے تجھے مال دیا تھا، اس کا کیا کیا؟ وہ کہے گا تیرے راستے میں خرچ کیا، فلاں فلاں نیک کام کیے۔ اللہ فرمائے گا تو اس لیے کرتا تھا کہ تیری واہ واہ ہو، نامری ہو، شہرت ہو، تجھے لوگ سخی کہیں۔ اللہ فرمائے گا تیری واہ واہ دنیا کے اندر ہو گئی، اسے بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے جہاد میں اللہ کے راستے میں اپنی جان دی ہوگی، اس سے بھی پوچھا جائے گا، وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے راستے میں اپنی جان دے دی۔ اللہ فرمائیں گے تیرے پیش نظر یہ نہیں تھا کہ اللہ کا دین سربلند ہو، تو یہ چاہتا تھا کہ تیرے خاندان کی ناموری ہو اور تیری بہادری اور شجاعت کے ڈنکے بجیں، تو واہ واہ و شہرت کا جو ہے وہ طلبگار تھا، وہ دنیا کے اندر ہو گئی، تیرے لیے آخرت میں کوئی اجر نہیں، اسے بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر بڑے بڑے علماء کا، سخاوت کرنے والوں کا، بظاہر جہاد میں حصہ لینے والوں کا یہ حال ہوگا اور ان کے اعمال ریاکاری کی وجہ سے رائے گاں چلے جائیں گے تو ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا کرے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی